الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام گرامی قدر صاحب و معززین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات تلاوت کی ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، یہاں بلندی ہے تو مستی بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، پھول ہیں تو کانٹے بھی ہیں، دن ہے تو رات بھی ہے، سنگ ہیں تو موم بھی ہیں، صدق سچائی ہے تو کذب اور جھوٹ بھی ہے، مومن ہیں تو کافر بھی ہیں، صالح اور نیک ہیں تو فاسق و فاجر بھی ہیں، جاہل ہیں تو عالم بھی ہیں، داعی الی الخیر ہیں تو داعی الی الشر بھی ہیں، اللہ کے سپاہی بھی ہیں تو شیطان کے ساتھی بھی ہیں۔ تو ان ازداد کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ضد کی پہچان اور قدر و قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی دوسری ضد موجود ہو۔ جیسے عربی کا محاورہ ہے تُعْرَفُ أَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں غریبی کا وجود نہ ہوتا تو لوگوں کو پتہ کیسے چلتا کہ امیری کیا ہے، امارت کی قدر نہ ہوتی، اگر بھوک کا نام نشان تک نہ ہوتا تو شکم سیری کی کون قدر کرتا، اور اگر خزانہ ہوتی تو پھولوں کی توقیر کیسے ہوتی، پھولوں کی عزت افزائی کیسے ہوتی، اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قدر و قیمت کس کو ہوتی، ایسے خوشی کی سنہری کلید یا تندرستوں کا ہر روزید اس کی قدر نہ ہوتی۔ تو اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی بھی قدر نہ ہوتی، اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان مشقت کیوں اٹھاتا۔ آج کل تو لوگوں کو گھر میں ہی دین کی بات بتانے والے مل جاتے ہیں، ائمہ کرام نے، فقہاء نے، مجتہدین نے، ائمہ حدیث نے بڑے دور دراز پیدل سفر کیے ہیں،
اس وقت گاڑیاں بھی نہیں تھیں، سہولیات بھی نہیں تھیں علم دین کی پیاس جاننے کے لیے کہ علم دین اگر ہوگا تو پھر اس کے مطابق عمل بھی ہوگا۔ بس جب زمین کی پشت جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہوں، ان کا بھی وجود تسلیم ہونا چاہیے۔ جب دنیا میں ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے موجود ہیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت دنیا میں پھیلانے والے بھی موجود ہوں۔ جب وسوسے ڈالنے والے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بہت ہیں تو ضروری ہے کہ شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے والے، شکوک و شبہات کو دور کرنے والے اور ان کے کانٹے نکالنے والے بھی ایمان و یقین پیدا کر کے اس صورت پیدا کریں۔ جب فرعون اور قارون کے وارثوں سے دنیا خالی نہیں ہے تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام کے وارث بھی موجود ہوں۔ انبیاء کرام کے وارثوں سے بھی بزم جہان خالی نہ ہو، بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ علماء حق کا وجود ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے، اور دنیا کی بقا کے لیے، دنیا کی بے شمار مسائل کے حل کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے۔ تو ایک لمحے میں سوچیں کہ اگر علماء حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا دین جو ہے وہ کسی زمانے میں بھی محتاج نہیں رہا، لیکن یہ عالمی اسباب ہے، یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔ تو اس عالمی اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثاء اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کے تراجم و تفاسیر نہ موجود ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو عوام عقائد و عبادات اور حلال و حرام کے مسائل سے غافل رہتے، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے، دین میں گھٹاوا بڑھاوا کرنے سے کون روکتا؟ اور اگر علماء نہ ہوتے تو خود سر شاہوں کو شریعت میں ہیر پھیر کرنے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ جو خود سر شاہ ہیں، جو وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ شریعت کے احکام میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی دوسرا نہیں روکتا، ان کا مقابلہ بھی قرآن و حدیث کے ہتھیار سے علماء ہی کرتے ہیں۔ اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے ساتھیوں کو دین اکبری ایجاد کرنے سے کون روکتا؟ اور اگر علماء مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں نہ ہوتے تو جہانگیر کو، جو اس وقت کا حکمران تھا، کون اس بات سے روکتا کہ تجھے سجدہ روا نہیں ہے؟ سجدہ اللہ کی ذات کو ہے، رکوع تجھے نہیں ہے، رکوع اللہ کے لیے ہے۔ مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز دکھایا نہ جائے گا، یہ بات کہی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو قید کر دیا گیا۔ وقت کے حکمرانوں نے بڑے ظلم کیے ہیں ائمہ دین پر، اور جو فقہاء ہیں ان پر۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ رونما ہوا، جب بھی کوئی فتنہ برپا ہوا، اس فتنے کو روکنے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن لگانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہی جو انبیاء کے وارث ہیں۔ اور پھر وہ بھوکے پیاسے تو رہے جنہوں نے دین کے دشمنوں کا مقابلہ کیا، تانے بھی لوگوں کے لیے، گالیاں بھی سنی، جیل کی کالی کوٹھڑیوں میں بھی ان کو بھیجا گیا، لیکن انہوں نے اپنی پیٹھ پر کوڑوں کی ضربات کھانے سے اور کوڑوں کی ضربات کو سہ لینے سے گریز نہ کیا۔ وہ مرحلہ دارالرسل سے بھی گزرے، ان کو پھانسیاں بھی دی گئی، انہوں نے اپنے اعضاء اور گردن کو بھی کٹوانا منظور کر لیا، لیکن انہوں نے کسی ملحد اور بے دین کو، کسی ظالم و جابر حکمران کو شریعت سے
اور شریعت کے کسی ادنا سے ادنا حکم کی بھی تحریف کی اجازت تھی۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، تاریخ پڑھی پڑی ہے۔ تو معزز سامعین، اس ہندوستان میں بھی لوگوں نے قربانیاں دی اور ان میں بھی آگے آگے علماء دی۔ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں بھی علماء کا بڑا کردار ہے۔ اور پھر جب انگریزوں نے عیسائی مشنریوں کا جال پھیلا دیا کہ عیسائیت کی تبلیغ کریں، لازمی بات ہے اب جس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، جو دین کی ابجد سے ہی نہ واقف ہے، اس کو کیا پتا کہ اب عیسائی مشنریوں کا کیا مقابلہ کیا جائے، کس طرح ان کو روکا جائے۔ اس کے آگے بھی علماء ہی سیسا تانی ہوئی، سیسا پرائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے کھڑے کر دیے۔ اور اسی طرح کر کے ہمیں یقین آنا چاہیے اس بات پر کہ مالٹا کے در و دیوار سے پوچھئے شیخ محمود حسن کون تھا جو اسیر مالٹا ہے، جس کو کالے پانی میں انگریز پھینک آئے تھے، اور کراچی اور انڈیا کی جیلوں میں بھی علماء قید تھے، اور جزیرہ ہند مان اور کالے پانی سے پوچھئے تو جعفر خان سیری کون تھے، یہ علماء لوگ تھے۔ بالا کوٹ کے انگریزوں سے پوچھئے تو وہ گواہی دیں گے کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سکھوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی وہ کون تھے، وہ بھی علماء تھے، وہ بھی مولوی تھے۔ میاں والی اور سکر کی جیلوں سے پوچھو، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ امیر شریعت وہ کون تھے، وہ بھی عالم تھے، وہ بھی مولوی تھے۔ ان درختوں اور پھانسی گھروں سے پوچھئے جہاں حق بولنے والوں کے پاکیزہ انسانوں کی ناشیں لڑکتی رہی، اور وہ عظیم انسان کون تھے جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا تن من دن لگا دیا۔ خوش ابلا پا کاروان اہل جنون لٹا گیا جواروں پہ اپنی سری خون۔ کیا یہ دودھ بننے کی بات نہیں ہے جن علماء کے حق کے صدقے ہمیں دین ملا، جن کی قربانیوں کے صدقے ہمیں کتاب اللہ ملی، جن کی جانفشانیوں سے ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا، جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے، کھانا کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ سونے کا سنت طریقہ کیا ہے، جن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اٹھنے اور بیٹھنے کا حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ تو جن کی سید جوت سے آج مسجدیں بھی آباد ہیں، کس نے مسجدیں آباد کی ہوئی؟ قاری صاحبان، حافظ صاحبان، مولوی صاحبان، ان کی وجہ سے آج مساجد بھی آباد ہیں، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دینی مدارس میں بھی قال اللہ اور قال رسول کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تھوڑی بہت تنخواہ پر گزارا کرتے ہیں، اگر وہی تنخواہ ان لوگوں کو دی جائے جو دوسرے لوگ ہیں تو وہ اس بات پر کہیں گے کہ باقی اس سے گزارا نہیں ہوتا، لیکن جب بھی وہ کہیں گے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہی رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کی بڑی قربانی ہے دین کے لیے۔ دنیا میں بھی یہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں کہ دنیا میں آپ کی جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں جو دین کی نوعیت کے ہوتے ہیں، نکاح کے مسائل ہوں آپ کس سے جا کر پوچھتے ہیں، طلاق کے مسائل ہوں آپ کس سے جا کر پوچھتے ہیں، شادی کے مسائل ہوں کس سے جا کر پوچھتے ہیں، میت کے متعلق مسائل ہوں، اس کو غسل دینے کے متعلق مسائل ہوں، زندہ آدمی کو غسل خود کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو غسل دینے کے مسائل، اس کو غسل کرنے کے مسائل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، نکاح کے مسائل، جنازے کے مسائل، خوشی کے مسائل، غمی کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل اور روزے کے مسائل، انصاف سے اور زکوٰۃ کے مسائل جو بڑی بڑی کتابوں میں درج ہیں، وہ جب ضرورت پیش آتی ہے چلو جی مولوی صاحب سے جا کر پوچھ لیتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں پڑھا، ہم تو نہیں کتابوں کا لٹریچر ہم نے نہیں پڑھا، لٹریچر کا مطالعہ نہیں کیا، چلو ان کو معلوم ہوگا ان سے بتا کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کو اگر نہیں معلوم ہوتا وہ اپنے سے دوسری ساتھی سے معلوم کرتا ہے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، یہ کس طرح حل ہوگا۔ تو اس طرح کر کے علماء کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ آج اگر دیکھا جائے ماحول اور معاشرے، گاؤں کی بات نہیں ہوتی جب ماحول اور معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں، ہم سارے معاشرے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا بیان پوری دنیا میں الحمدللہ کئی جگہوں پر سنا جاتا ہے، ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں انہی علماء حق کو مطعون کیا جاتا ہے، انہی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان پر سب و شتم کیا جاتا ہے، ان کی ذات کو طرف تنقید بنایا جاتا ہے۔ ان علماء کا یہ احسان عظیم کیا کم ہے کہ وہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی جب کہ دین کی کوئی قدر شناسی نہیں ہے، اہل دین کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، اس دور میں بھی وہ دین کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں اور دینی مدارس کو اور مساجد کو
آباد کیے ہوئے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ بعض علماء سو بھی ہیں، سارے علماء ٹھیک نہیں ہیں، علماء حق نہیں سارے، جو غلط ہیں اس کو غلط کہیں گے۔ علم کے نام پر وہ تباہ ہیں جن کا کام سوائے ضمیر فروشی کی اور کچھ نہیں ہے، جو کتمان حق بلکہ تحریف حق سے بھی باز نہیں آتے، جو غلط کاریوں میں ملوث ہیں، جن کی زندگی ہر حکمران کی کاسالیسی میں گزر جاتی ہے، اور جو چند ٹکوں کے عوض نقد ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ افسوس ساتھ افسوس کہ آج کل بعض ایسے ہی نام نہاد مولویوں کی غلطوں کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ مولویت ایک پیشے کا نام ہے، مولویت لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے کا نام ہے، مولویت 3 10 اور 40 کی روٹی کھانے والے کا نام ہے، مولویت ساتویں اور جمعرات کا نام ہے، مولویت قبروں کی مجاوری اور نذرانوں کی کاروبار کا نام ہے، مولویت باداروں کی چاہگیری کا نام ہے۔ مگر ان میں علماء حق کے تاریخی کردار کی بنا پر ڈنکے کی چوٹ پر میں کہتا ہوں کہ مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے۔ حضور نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، مولویت صحابہ کرام کی خلافت کا نام ہے، مولویت پیغام نبوت کا نام ہے، مولویت خدا کے دین کی خلافت کا نام ہے، مولویت طاقت و حقانیت کا نام ہے، مولویت ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے لیے حفاظت کا کام کرنے کا نام ہے، قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے، قربانیوں دینے والوں کا نام ہے، مولویت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیمت کا نام ہے، مولویت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کا نام ہے، اور مولویت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حق گوئی کا نام ہے، اور مولویت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کا نام ہے، جن کو جیل میں کوڑے مارے جاتے تھے، ایسے کوڑے اگر ہاتھی کو بھی لگائے جاتے وہ بھی بہت چیخ اٹھے، ایسے کوڑے لگائے جاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کے مخلوق ہونے کا مسئلہ پیدا ہوا تھا۔ امام صاحب نے بھرپور طریقے سے اس وار کا مقابلہ کیا، اور وہ کرنے والے کون تھے؟ وہ اس وقت کے حکمران مسلمان حکمران تھے۔ امام بلوار رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا، کون تھے جیل میں بھیجنے والے؟ وقت کے مسلمان حکمران تھے۔ اور اسی طرح کر کے حضرت امام ابن تیمیہ کی جرأت کو سلام کرتے ہیں۔ مولویت مجدد الافسانی کی جوت مسلسل کا نام ہے، مولویت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت کا نام ہے، اور مولویت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا نام ہے، اور مولویت موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ملتان کی سینٹرل جیل میں بیٹھ کر بڑے اطمینان کے ساتھ تفہیم القرآن جیل کے اندر بھی لکھی ہے، اور 30 پاروں کی تفسیر قرآن مجید کی جلدیں موجود ہیں۔ آج نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے وہ اس بات کا ثبوت بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ اجر و ثواب بھی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، عام طور پر دیکھنا چاہیے ماحول اور معاشرے کو کہ علماء کا مقام کہ ہم بیان کرنا ہمارا فرض ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے کوئی حقوق نہیں ہے، ان کا کوئی مقام معاشرے کے اندر نہیں ہے، عام لوگوں کے اندر جو رجحان ہے سارا بندہ نہیں سمجھتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، سارے لوگ نہیں ہوتے، ہر ایک بندے کو علم نہیں اتنا ہوتا کہ وہ سمجھ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک تیرا باپ تیرا والد ہے، دوسرا تیرا باپ تیرا سسر ہے، تیسرا تیرا باپ وہ ہے جو تیری دینی تعلیم و تربیت کرتا ہے، تیرے دین کے راستے بتاتا ہے۔ اور اسی طرح کر کے ہمارا جو ایک روحانی تعلق ہے ان بزرگوں کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ، ان کی بھی شان ہم بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں، انبیاء کی شان بیان کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ بیان کرنا بارگاہ ضروری تھا، معلوم ہونا چاہیے، مسائل سارے معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ نے خود کیا فرما دیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ اللہ نے جہاں پر اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر علماء کی گواہی کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے یہ بات قرآن میں فرمائی۔ اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کو کسی بات کا علم نہیں ہے تو عالم سے بات پوچھو، علماء سے بات پوچھو، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو۔ اور فرمایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر یحسب الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وَإِنْ علم جو جشمہ وایت بدا کہ بے علم نتما خدا را شناخت، اور پھر خدا کی شناخت کا یہ ذریعہ ہے دین کا علم جن علماء سے سیکھے، ان کا ادب و احترام کتنا ضروری ہے۔ 65 لاکھ مربع میل کا مالک حکمران خلیفہ ہارون رشید گزر رہا ہے، اس کا بیٹا اپنے استاد سے جس کے پاس وہ دینی تعلیم حاصل کرتا ہے اس کے پاؤں دھو رہا ہے، وضو کرا رہا ہے۔ خلیفہ آگے بڑھا، وقت کا 65 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آگے بڑھا، بیٹوں کہتا ہے بیٹا اس طرح پاؤں نہیں دھوتے،
خود لوٹا پکڑا، اس عالم کے پاؤں پکڑ کر ایسے ہاتھ سے ملنا شروع کیے اور کہا کہ اس طرح پاؤں کو دھوتے ہیں، اس طرح نہیں پاؤں کو دھوتے۔ وقت کا حکمران ہے، اپنے بیٹے کو بتا رہا ہے کہ تیرے استاد کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ میری نظر میں بھی اس کا مقام ہے کہ وہ تیرا استاد ہے۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس جو لوگ دین کا علم سیکھ رہے ہیں، وہ اوراق کتابوں کو جب پڑھتے ہیں تو اتنی آواز، اتنا وہ ہوشیار ہو کر اور اتنا وہ باخبر ہو کر ورق اٹھتے ہیں کہ کہیں امام صاحب کو ہمارے ورق اٹھنے سے تکلیف نہ ہو جائے۔ یہ اس وقت استاد کا احترام تھا، استاد کا مقام تھا۔ آج بھی الحمدللہ معاشرے کے اندر مقام ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے ہم لوگوں کو کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر تان و تشنیع کا جو ہے، معاشرے کی جب بات کرتے ہیں، میں سارے معاشرے کی بات کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے علماء کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، حالات دیکھتے ہیں، حالات سے واقف ہیں کہ کس طرح کر کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا احسان مان ہونے کی توفیق نصیب فرمائے جن کے ذریعے ہمیں اللہ کا دین ملا، اللہ کی کتاب ملی۔ اللہ کی کتاب ملی کا مراد ہے کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر، ترجمہ، اس کے مسائل، اس کے جو احکام ہیں وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔